اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی جو بہت اہم ہے۔ خواہش کو اپنا معبود بنانے کا مطلب خواہش کو اپنی زندگی میں سب سے برتر مقام دینا ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کے تحت سوچے اور اپنی خواہش کے تحت عمل کرے، وہ گویا اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ دوسری بات، آدمی کی عقل صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کامل صلاحیت رکھتی ہے، مگر جو شخص اپنی عقل کو اپنی خواہش کا تابع بنا لے، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے حق کے دلائل آتے ہیں مگر وہ ان کے وزن کو محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ ہر بات کے جواب میں ایک جھوٹی توجیہ پیش کر کے اسے رد کر دیتا ہے۔ آدمی کی یہ روش آخرکار اس کی عقلی قوتوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ اس کے کان الفاظ سنتے ہیں مگر ان کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے مگر وہ اس سے سبق نہیں لے پاتی۔ اس کے دل تک ایک بات پہنچتی ہے مگر وہ اس کے دل کو تڑپانے والی نہیں بنتی۔ نمبر 3، عقلی قوتوں کو خدا نے ہدایت کے داخلے کا دروازہ بنایا ہے، مگر جو شخص اپنی خواہش پرستی میں ان دروازوں کو بند کر لے، اس کے اندر ہدایت داخل ہوگی تو کس راستے سے داخل ہوگی؟ صرف ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی آدمی اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے پھوڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگے، کیسے ملے گی روشنی؟ اس لیے عقل گھوڑے نہیں دوڑانا، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، احکامات کو پورا کرنا ہے۔ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے وہ اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، وہ آدمی بھٹک جاتا ہے۔ صرف اپنی عقل کو چلائے تو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی۔ جیسا اللہ کہے ویسا کر کے دکھا دو، اسی لیے اللہ کا اعلان ہے، میں جیسا کہوں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا میں کر کے دکھلا دوں گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نہیں، ہم جیسا کہیں ویسا آپ کر کے دکھلائیے، اور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو گاڑی نہیں چلتی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اٹھتے بیٹھتے یہ جملہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ سیدھے راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔